امریکی صدر نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہیں CIA نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ڈرون حملے میں نشانہ بنایا۔ صدر جو بائیڈن نے مختصر خطاب میں بتایا کہ ایمن الظواہری 11 ستمبر کے حملوں کی منصوبہ بندی میں بھی شامل تھے اور وہ اسامہ بن لادن کے نمبر 2 تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کئی دہائیوں تک امریکیوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں، کتنا بھی وقت لگے، آپ جہاں بھی چھپے ہوں، اگر ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں تو آپ جہاں بھی ہوں گے امریکہ آپ کا پتہ چلا لے گا اور آپ کو وہاں سے نکالے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمن الظواہری کسی جگہ پر موجود ہیں، اس بارے میں پتہ لگایا گیا اور میں نے اس آپریشن کی اجازت دی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ آپریشن کابل میں ہوا، تاہم ان کا دعویٰ تھا کہ اس کارروائی میں نہ کوئی سویلین ہلاکت ہوئی اور نہ ہی ایمن الظواہری کے خاندان کا کوئی فرد مارا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایمن الظواہری کو جب ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا تو وہ کابل میں اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ اسی گھر میں موجود تھے، تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے۔ خیال رہے کہ اسامہ بن لادن سن 2011 میں ہلاکت کے بعد ایمن الظواہری نے القاعدہ کی قیادت سنبھالی۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان ترجمان نے بھی کہا ہے کہ اتوار کو کابل کے رہائشی علاقے شیرپور میں امریکہ نے ڈرون حملہ کیا۔ اپنی ٹویٹ میں ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ ابتدا میں اس واقعے کی نوعیت معلوم نہیں تھی، پھر سیکورٹی اور انٹیلیجنس کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ڈرون حملہ تھا۔ اسامہ بن لادن کی سن 2011 میں ہلاکت کے بعد ایمن الظواہری نے القاعدہ کی قیادت سنبھالی تھی۔ طالبان کے ترجمان نے اسے گزشتہ 20 سال کے ناکام تجربات کو دہرانے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ اس قسم کے اقدامات امریکہ، افغانستان اور خطے کے مفادات کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اسے بین الاقوامی اصولوں اور دوحہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ ایمن الظواہری کون تھے؟ ایمن الظواہری 19 جون 1951 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں اور علماء کے ایک قابل احترام گھرانے کا حصہ تھے۔ ان کے دادا رابعہ الظواہری مشرقی وسطیٰ کے سنی تعلیمات کے مرکز الازہر کے امام تھے۔ اس عرصے میں ان کے چچا عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ ایمن الظواہری اسکول کے زمانے سے ہی مذہبی سیاست میں شامل ہو گئے۔ انہیں 15 برس کی عمر میں مصر کے کالعدم قرار دی جانے والی قدیم ترین اور بڑی اسلامی تنظیم الاخوان المسلمون کا رکن بننے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ قاہرہ میں طب کی تعلیم کے اصول کے دوران بھی ان کی سیاسی سرگرمیاں نہیں رکیں۔ انہوں نے 1974 میں گریجویشن کیا اور 4 سال بعد سرجری میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ایمن الظواہری کے والد بھی ادویات سازی کے پروفیسر تھے اور وہ 1995 میں انتقال کر گئے۔ ایمن الظواہری پیشے کے لحاظ سے آنکھوں کے سرجن تھے اور انہوں نے مصر میں عسکریت پسند گروہ اسلامک جہاد کی بنیاد رکھنے میں مدد کی۔ انہیں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کا نائب اور القاعدہ تنظیم کا مرکزی منصوبہ ساز سمجھا جاتا تھا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 9/11 کے دہشت گرد حملے انہی کے منصوبے کے تحت کیے گئے۔ الظواہری امریکہ کی جانب سے دنیا کے مطلوب ترین افراد کی فہرست میں اسامہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کے سر کی قیمت 2.5 کروڑ امریکی ڈالر لگائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ الظواہری پر جیل میں ہونے والے تشدد نے ان میں شدت پسندی کے جذبات ابھارے۔ الظواہری کو 13 جنوری 2006 کو پاکستانی سرحد کے قریب افغانستان کی حدود میں امریکی میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں القاعدہ کے 4 ارکان ہلاک ہوئے، تاہم الظواہری بچ گئے تھے۔ حملے کے 3 ہفتے بعد انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو وہ اور نہ ہی کرۂ ارض پر موجود کوئی اور طاقت انہیں جان سے مار سکتی ہے۔ 8 جون 2011 کو اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک پیغام میں الظواہری نے کہا کہ اسامہ بن لادن مرنے کے بعد بھی امریکہ کو خوفزدہ کرتے رہیں گے۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کے جنرل کمانڈر کی طرف سے جاری ہوئے
ایک بیان کے مطابق اسامہ بن لادن کے نائب ایمن الزواہری کو تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا۔ الزواہری نے پہلے تو خاندانی روایت کے مطابق کارا ہی میں ایک طبی کلینک کھولا، لیکن جلد ہی وہ ایک قدامت پرست اسلامی گروپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ گروپ مصر کی حکومت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ سن 1973 میں اسلامک جہاد کے قیام کے بعد وہ اس میں شامل ہو گئے۔ سن 1981 میں مصری صدر انور سادات کے فوجی پریڈ کے دوران قتل کے بعد ایمن الزواہری سمیت تنظیم کے سینکڑوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ صدر سادات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر سینکڑوں ناقدین کی سیکورٹی کریک ڈاؤن میں حراست کے بعد اسلامی کارکن کافی ناراض تھے۔ ان افراد کے خلاف قائم مقدمے کے دوران الزواہری ایک رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ الزواہری صدر سادات کے قتل کے مقدمے سے تو بری ہو گئے، تاہم انہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 3 برس قید کی سزا ہوئی۔ جیل میں الزواہری کے ساتھ موجود قیدیوں کے مطابق حکام ان پر تشدد کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی تجربہ ان کے اندر پرجوش اور پرتشدد انتخاب پسندی کے جذبات پیدا کرنے کی وجہ بنا۔ سن 1985 میں رہائی کے بعد الزواہری سعودی عرب چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد ہی پاکستان کے شہر پشاور آئے اور یہاں سے وہ ہمسایہ ملک افغانستان چلے گئے۔ یہاں انہوں نے مصر کے اسلامک جہاد کی ایک شاخ بنائی اور ملک پر سوویت یونین کے قبضے کے دوران ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ سن 1993 میں اس گروہ کے دوبارہ یکجا ہونے کے بعد وہ اس کے سربراہ بن گئے۔ مصر کے وزیر اعظم عاطف صدیقی سمیت کئی مصری وزیروں پر ہونے والے حملوں میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس گروپ نے 90 کی دہائی کے وسط میں حکومت کا تختہ الٹنے اور یہاں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک مہم چلائی، جس میں 1200 سے زائد مصری باشندے ہلاک ہوئے۔ سن 1999 میں مصر کی ایک فوجی عدالت میں اس گروپ کی جانب سے کیے گئے متعدد حملوں میں اہم کردار ادا کرنے پر انہیں غائبانہ طور پر سزائے موت سنائی گئی۔ مغربی اہداف کے خلاف حملے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ الزواہری نے 90 کی دہائی میں محفوظ ٹھکانوں اور مالی ذرائع کی تلاش میں دنیا بھر کا سفر کیا۔ مانا جاتا ہے کہ افغانستان سے سوویت انخلاء کے بعد کے برسوں میں وہ بلغاریہ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں بھی رہے۔ کبھی کبھی انہوں نے جعلی پاسپورٹس پر بلقان ممالک، آسٹریا، یمن، عراق، ایران اور فلپائن کا سفر بھی کیا۔ دسمبر 1996 میں مبینہ طور پر انہیں بغیر کارآمد ویزا کے چچنیا کا سفر کرنے پر روس میں گرفتار کر لیا گیا۔ مبینہ طور پر الزواہری کی ایک تحریر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ روسی حکام ان کے کمپیوٹر میں موجود عربی دستاویزات کا ترجمہ نہیں کر سکے اور یوں وہ اپنی شناخت خفیہ رکھنے میں کامیاب رہے۔ مانا جاتا ہے کہ سن 1997 میں الزواہری افغانستان کے شہر جلال آباد چلے گئے، جہاں اسامہ بن لادن مقیم تھے۔ ایک برس بعد مصری اسلامک جہاد نے اسامہ بن لادن کی القاعدہ سمیت 5 دیگر شدت پسند گروہوں کے اتحاد ورلڈ اسلامک فرنٹ میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد یہودیوں اور صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنا تھا۔ اس محاذ کا پہلا اعلان ایک فتوے کی صورت میں سامنے آیا، جس میں امریکی شہریوں کے قتل کا مباح قرار دیا گیا۔ 6 ماہ بعد کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پر بیک وقت حملوں میں 223 افراد ہلاک ہوئے۔ الزواہری ان لوگوں میں سے تھے جن کی ٹیلی فونک گفتگو سے یہ ثبوت ملا کہ اس حملے کے پیچھے القاعدہ اور اسامہ بن لادن تھے۔ 2 ہفتوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں اس گروہ کے تربیتی مراکز پر حملے کیے۔ اگلے روز الزواہری نے ایک پاکستانی صحافی کو فون کیا اور کہا کہ امریکہ کو بتا دیں کہ اس کی بمباری، اس کی دھمکیوں، اس کی جارحیت، ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے، ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔